باز نہیں آ سکتا، تو اللہ نے ہدایت فرمائی ہے کہ تیری طبیعت اور نیچر میں مقابلہ ہے، مسابقت ہے، تو دنیا کو پیچھے چھوڑنا چاہتا ہے، خود آگے بڑھنا چاہتا ہے، تو باقی مقابلوں میں حسد ہوگا، نقصان ہوگا، جیت ہار کا تصور ہوگا۔ ایک مقابلہ رب تجھے دیتا ہے، فاستبقوا الخیرات۔ اگر زندگی میں مقابلہ کرنا ہی ہے تو ہمیشہ نیکی میں مقابلہ کیا، نیکی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھا کر۔ آج آپ سنڈے اور اتوار والا دن جسے انجوائے کر سکتے ہیں، اس دن نیکی میں شامل ہیں۔ اللہ جل مجدہ نے تو فرمایا نیکی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ جب یہ آیت مبارکہ اتری تو صحابہ کرام میں ایسی مسابقت شروع ہو گئی، ایسا ہے کہ مخاصمت تک آ گئی۔ آذان دینے پہ جھگڑا کہ آذان میں دوں گا، مسجد میں پہلے داخل ہونے پہ جھگڑا، پہلی صف میں بیٹھنے پر قرآن اندازی، ایسی چیزوں میں مسابقت شروع ہو گئی ہے۔ اور سیدنا حضرت عمر فاروق جب آدھا مال لے کر آقا کی بارگاہ میں جاتے ہیں، آدھا مال لے کر جب آقا کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، خیال یہ ہوتا ہے کہ آج میں جیت جاؤں گا۔ وہاں پہنچتے ہیں تو سیدنا ابو بکر صدیق گھر کا سارا مال لے کے آئے ہوئے، تو آپ فرماتے ہیں اس بوڑھے سے نیکی میں کوئی نہیں جیت سکتا، اس شیخ سے، اس بوڑھے سے نیکی میں کوئی نہیں جیت سکتا۔ اور نبی مکرم نے پھر اگلی بار لوگوں کو بتایا، اذان فجر پر نماز فجر ادا کر کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، نماز فجر پڑھی ہو اور نبی کے پیچھے پڑھی ہو، اس سے بھی بڑی کوئی نیکی ہے؟ میرے آقا نے فرمایا تم میں کوئی ہے جس نے آج ٹوڈے یعنی آج نماز فجر ہوئی ہے، دن کا آغاز تو ابھی ہوا ہے، میرے آقا نے فرمایا تم میں کوئی ہے جس نے آج کسی مریض کی عیادت کی ہو؟ سو کوئی نہ بولا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے ہاتھ کھڑا کر لیا، میں مریض کی عیادت کر کے آیا ہوں۔ کوئی ہے جس نے آج بھوکے کو کھانا کھلایا ہو؟ ابھی سورج نہیں نکلا، صرف نماز فجر پڑی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا یا رسول اللہ میں بھوکے کو کھانا کھلا کر بھی آیا ہوں۔ صحابہ کرام آج دوسرے کو دیکھنے لگے۔ حضرت عمر فاروق بولے یہ کیسے ہے کہ ابھی نماز فجر پڑی ہے اور وہ مریض کی عیادت بھی کر آئے ہیں اور وہ بھوکے کو کھانا کھلا کے آئے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق سے نبی مکرم نے پوچھا کیسے کیا؟ فرمایا یا رسول اللہ جب میں گھر سے نکلا تو مجھے یاد آیا کہ ہمارے فلاں ساتھی کل بیمار تھے، تو مسجد میں آنے سے پہلے ان کا دروازہ کھٹکھٹایا اور ان سے پوچھا بھائی بتا رات کیسے گزری ہے؟ اتنا پوچھنے کے بعد میں نے کہا اگر طبیعت ٹھیک ہے تو آؤ اکٹھے نماز کے لیے چلتے ہیں، اور اگر طبیعت ٹھیک نہیں تو گھر میں نماز پڑھ لو، آقا میں ایسی عیادت کر کے آیا ہوں۔ پھر فرمایا میں جب گھر سے نکلا تو میرے بیٹے عبد الرحمن کو بھوک لگی، ان کی ماں نے انہیں پراٹھا بنا کے دیا، گھی میں روٹی تر کر کے دی، میں نے ان کے ہاتھ میں روٹی دیکھی، گھر سے نکلتے وقت یاد آیا کہ فلاں صحابی کے گھر میں رات کا کھانا نہیں تھا اور ان کے بچے بھوکے سوئے تھے۔ عبد الرحمن سے میں نے روٹی مانگی کہ کیا بابا کو روٹی دو گے؟ عبد الرحمن سے روٹی لے کے میں نے دروازہ کھٹکھٹایا اور پوچھا بھائی تیرے بیٹوں نے رات کو کچھ کھایا تھا؟ کہا نہیں کھایا تھا۔ فرمایا یہ ہماری طرف سے روٹی کے چند لقمے لے لے۔ نبی مکرم نے نیکی کی اس مسابقت کو صحابہ کرام کے درمیان خود رواج پایا ہے۔ خود نیکی پر عمل کرتے رہنے سے نیکی پھیلتی نہیں ہے، مگر جب نیکیوں میں مسابقت کا رواج چل پڑتا ہے تو گھر پر بھی اثر پڑتا ہے اور پھر سوسائٹی میں بھی اثر پڑتا ہے۔ ایسی ہی نیکی درس عرفان القرآن ہے۔ درس عرفان القرآن، قرآن سیکھنے میں ایک مسابقت ہے، ایک مقابلہ ہے کہ کہیں انعقاد کا مقابلہ ہو، کہیں شرکت کا مقابلہ ہو، کہیں سننے کا مقابلہ ہو، کہیں سنانے کا مقابلہ ہو۔ جس وقت پورے پاکستان میں نیکیوں کا مقابلہ شروع ہو جائے گا، بدیوں کو چھوڑنے کی جنگ اور نیکیوں میں آگے بڑھنے کا مقابلہ شروع ہو جائے گا، یہی وقت انقلاب ہے، یہی وقت تبدیلی ہے۔ میں ان تمہیدی
واسطے مبارکباد دینا چاہتا تھا کہ سنڈے والے دن اس قدر خوبصورت بزم کا انعقاد کرنا، اپنے بچوں اور فیملی سمیت سینکڑوں کی تعداد میں شرکت کرنا، آج کے زمانے میں یہ بڑی نیکیوں اور جہاد کے درجے تک جا کے امر پہنچتا ہے۔ جو آیہ مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے اس میں بھی ایک نیکی کی دعوت ہے اور بڑی حیران کن۔ اس آیہ مبارکہ میں لفظ استعمال ہوا ہے قرض کا۔ قرض کے لفظ سے ہم واقف ہیں، لون، لین دین انسانی مجبوری ہے، لینا اور دینا قرض انسانی مجبوری ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ، کہ کون ہے جو اللہ کو قرض دے گا۔ انسان قرض دیتا بھی ہے، قرض لیتا بھی ہے۔ بلا وجہ قرض لینے کی شریعت نے حوصلہ شکنی کی ہے کہ بلا وجہ قرض نہ لیا جائے۔ قرض ہمیشہ ضروریات کے لیے لیا جاتا ہے، تعیشات کے لیے قرض لینے کی اجازت نہیں ہے۔ قرض ہمیشہ مجبوری کی وجہ سے لیا جاتا ہے، ضروریات اور احتیاجات کے لیے لیا جاتا ہے۔ تعیشات کے لیے قرض لینے والے کو نبی مکرم نے پسند نہیں فرمایا، اجازت نہیں دی۔ قرض لینا بھی سنت مصطفیٰ ہے اور قرض دینا بھی سنت مصطفیٰ ہے، مگر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بھی قرض لیا اپنے لیے نہیں لیا، آقا نے جب بھی قرض لیا ہے وہ کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے لیا ہے، بچوں کے لیے، اپنے آپ کے لیے، ضروریات کے لیے قرض لینا کوئی جرم نہیں۔ قرض دینے کا اجر و ثواب بھی نبی مکرم نے بیان فرمایا، مگر لینے اور دینے کے کچھ اصول بیان فرمائے کہ لیتے وقت بھی یہ اصول ہیں اور دیتے وقت بھی یہ اصول ہیں، اور یہ بڑی اہم ذمہ داری ہے، صرف تمہاری ضرورت نہیں بلکہ اس قرض لینے اور دینے کا قیامت کے دن تم نے جواب دے ہونا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بغیر ضرورت کے قرض مانگتا ہے قیامت کے دن آئے گا تو اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا، اس کا چہرہ گوشت سے خالی ہوگا۔ اور ضرورتاً قرض لینا ضروریات کے لیے اس کی کوئی ممانعت نہیں، مگر قرض لیتے وقت لوٹانے کی نیت ہونی چاہیے۔ جو شخص اس نیت سے قرض لیتا ہے کہ میں نہیں لوٹاؤں گا، وہ بے شک ضرورت کے لیے قرض لے مگر وہ گناہگار ہوتا ہے۔ وہ قرض لینا پھر گناہ کا امر بن جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر جب کوئی سائل آتا کبھی خالی نہ لوٹتا، آقا کے پاس جو کچھ ہوتا نبی مکرم اسے پیش کر دیتے، اور اگر میرے آقا کے پاس کچھ نہ ہوتا ظاہری طور پر تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان فرماتے تم میں سے کوئی ہے جو اس سائل کی ضرورت پوری کر لے اور میں محمد سے بعد میں لے لے، میں اس کا قرض ادا کر دوں گا۔ کئی سائلوں کے لیے میرے آقا نے اپنے نام کا قرض دلوایا ہے، اور کیوں نہ ہو، چونکہ اللہ رب العزت نے حکم دیا تھا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، میرے مصطفیٰ آپ کے دروازے پہ سائل کو جھڑک نہیں ملنی چاہیے، سائل کو خالی نہیں لوٹنا چاہیے۔ سو نبی مکرم کے دروازے پر مسلم نہیں غیر مسلم بھی اپنا سوال لے کے آتے اور کبھی خالی جاتے ہی نہ۔ میرے آقا نے قرض لیا بازار سے، کھجوریں قرض سے لی، جو قرض پہ لیے، حتیٰ کہ بڑا سودا اونٹ بھی میرے آقا نے منڈی سے قرض پہ لیا کہ اونٹ دے دو مجھے پسند آ گیا اور رقم تم تک پہنچا دی جائے گی۔ سو قرض لینے اور دینے دونوں کی پوزیشن سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی کریم تشریف فرما ہے کہ ایک یہودی شخص آتا ہے، ایک سوال کرتا ہے، میرے آقا نے پوچھا کوئی ہے جو اس یہودی شخص کی ضرورت کو پورا کر لے، مگر سارے صحابہ نے ساتھ جھکا لیا، اس نے کسی کے پاس وسعت نہ تھی۔ حضور نے دوبارہ پوچھا مگر کسی نے ہاں نہ کہی۔ تیسری بار میرے آقا نے فرمایا سلیمان میرے اس مہمان کو میری بیٹی فاطمہ تو زہرا کے دروازے پہ لے جاؤ اور میری بیٹی فاطمہ کو کہو کہ بابا کہہ رہے ہیں اس کی ضرورت پوری کرے۔ حضرت سلیمان اس یہودی کو لے کر حضرت فاطمہ تو زہرا کے دروازے پر جاتے ہیں، حضرت فاطمہ تو زہرا کا دروازے پہ نوک کرتے ہیں اور بتاتے ہیں
حضرت فاطمہ تو زہرا حیران ہوتی ہے کہ بابا جانتے ہیں کہ علی کے گھر میں بھی کچھ نہیں ہے اور علی بھی وہاں بیٹھا ہے، اس کے باوجود سائل کو میرے دروازے پہ بیٹھنا، ضرور اس میں کوئی راز ہے۔ حضرت فاطمہ تو زہرا کے گھر میں تو کچھ دینے کے لیے نہ تھا، مگر فرمایا سلیمان یہاں رکو، میں اہتمام کرتی ہوں۔ اندر گئے اور نبی کی بیٹی خاتون جنت نے اپنا قیمتی دوپٹہ حضرت سلیمان کو عطا فرما دیا۔ اس زمانے میں سونے کے بعد قیمتی چیز کپڑا ہوا کرتا تھا، کم یام تھا، کم ملتا تھا، نایاب تھا، قیمتی تھا، ہاتھ سے بنا جاتا تھا، پوری عمر ایک ایک دو دو سوٹ، ایک ایک دو دو چادروں میں گزر جاتی تھی، کپڑے کی اتنی وقت تھی۔ حضرت فاطمہ تو زہرا نے اپنے جہیز کا ایک قیمتی دوپٹہ حضرت سلیمان کو دیا کہ سلیمان اسے بازار لے جاؤ، اسے بیچ کر اس یہودی کی ضرورت پوری کرو، اگر پھر بھی کچھ بچتا ہے تو ہم اہل بیت کی طرف سے اس پر صدقہ دے دو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام وہ دوپٹہ لے کے بازار جاتے ہیں، بازار میں بھی بڑا تاجر یہودی ہے، دوپٹہ دیا کہ اس کو دیکھو، لے گئے، قیمتی دوپٹے کو دیکھ کر کہا میں اسے لوں گا، کس کا ہے؟ حضرت سلیمان نے بتایا فارسی نے کہ یہ نبی کی بیٹی کا دوپٹہ ہے۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے اگلے جملے سنیے، روح کے کانوں سے اگلے جملے سنیے۔ یہودی تو پہلے کہتے تھے کلمہ پڑھ کے نبی کے گھر پہ جاتے ہو، وہاں تو 2 لقمہ کھانے کو نہیں ملتا، ان کے گھر میں تو خود نہیں کچھ پکتا، تم مسلمان کر کے ہو کے کیا لوگے؟ پہلے یہی تانا دیتے تھے، مگر آج کے لفظ بڑی بھاری ہیں۔ اس یہودی نے دوپٹہ لینے کا ارادہ تو کر لیا، قیمت تو طے کر رہے ہیں، مگر کہا اچھا نوبت اب یہاں تک آ گئی ہے کہ بیٹیوں کے لباس بیچنے پڑ رہے ہیں۔ بتائیے یہ جملہ کانوں پہ گیا ہوگا تو کتنا اثر؟ نبی مکرم یا ان کی بیٹی تو نہیں، مگر یہودی کا کہنا کہ اب بات یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ بیٹیوں کے کپڑے بکنے لگے۔ سلیمان فارسی نے فرمایا نادان یہ تو پوچھ، نبی کی بیٹی اپنا دوپٹہ کیوں بیچ رہی ہے؟ کہا کیوں بیچ رہی ہے؟ اسے جانتے ہو؟ کہا نہیں، تعارف کراؤ۔ اس سائل نے تعارف کرایا، میں فلاں ہوں، فلاں کا بیٹا ہوں اور یہودی المذہب ہوں، یہودی ہوں۔ اس دکاندار یہودی نے کہا کہ یہ مسلمان تیرے لیے دوپٹہ بیچ رہے ہیں؟ ہاں۔ تو نے ان سے قرض لینا ہے؟ کہا نہیں۔ تو نے ان پر کوئی احسان کیا تھا؟ نہیں۔ پھر یہ تمہیں کیوں دے رہے ہیں؟ اس یہودی نے کہا میں مزدور ہوں، میں غریب ہوں، جب بھی مشکل وقت مجھ پہ پڑتا ہے تو مجھ غریب کو اپنا کبھی بھی کوئی نہیں دیتا، لیکن میں جب بھی مسلمانوں کے نبی کے دروازے پہ گیا ہوں کبھی خالی نہیں لوٹا ہوں۔ آج میں گیا تو انہوں نے اپنی بیٹی کی طرف بھیجا ہے اور بیٹی نے اپنا دوپٹہ دے دیا ہے۔ ارے وہ تاجر یہودی سکتے میں آ گیا، قدموں تلے زمین کھنچ گئی اور دوپٹہ ادب سے واپس کر کے کہتا ہے میرے یہودی بھائی تجھے کتنے پیسوں کی ضرورت ہے؟ اس کی ضرورت پوری کی، روتے ہوئے اپنی دکان کو سمیٹا، فرمایا سلیمان مجھے اس نبی کے قدموں میں لے جاؤ جن کی بیٹیاں بھی امت کی خاطر اپنے دوپٹے بیچ رہی ہے۔ ارے غیر مسلم کی ضرورتیں جہاں پوری کر رہی ہیں، میں بغیر تبلیغ اور بغیر دعوت کے محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں۔ جو قرضہ لینے آیا تھا وہ بھی تیار ہو گیا، جس تاجر کے پاس گئے وہ بھی تیار ہو گیا، رستے میں اوروں نے سنا وہ بھی تیار ہو گیا، اور نبی مکرم کے پاس گئے، یا رسول اللہ جو قرض لینے آئے تھے اب کلمہ پڑھنے آ گئے ہیں۔ ارے مفسر تو لکھتا ہے کہ مسلمانوں کی سخاوت اور اچھے طریقے سے خدمت نے اس کا دل بدلا، مگر میرا دل یہ کہتا ہے فاطمہ تو زہرا رب نے تیرے دوپٹے کی قیمت لگائی ہے، جہاں جہاں تیرا پلو جاتا رہا رب ایمان تقسیم فرماتا رہا ہے، جہاں جہاں نبی کا دوپٹہ جاتا رہا، نبی کی بیٹی کا دوپٹہ جاتا رہا، اللہ وہاں ایمان کی دولت عطا فرماتا رہا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لیے قرض بہت کم لیا، جب بھی لیا تو اوروں کے لیے لیا، مگر قرض لیا بھی صحیح اور قرض دیا بھی صحیح۔ بہت سارے واقعات ہیں مگر ہم نے اپنے مقرر وقت میں پوری آیت کا پیغام لے کے جانا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ، اب آپ کے ذوق کے لیے، محبت کے لیے کہ نبی کریم تشریف فرما ہیں تو
ایک نہایت کمزور اور غریب سے صحابی جو روز آقا کے قدموں میں بیٹھتے تھے، ایک دن کثیر تعداد میں گھی لائے اور آقا کی بارگاہ میں پیش کیا، فرمایا یا رسول اللہ یہ میری طرف سے تحفہ ہے۔ میرے آقا جب بھی ہدیت قبول فرماتے خود بھی کھاتے اور صحابہ میں تقسیم فرماتے، اتنا زیادہ گھی آقا کو دے کر آقا نے گھی خود بھی کھایا اور اوروں کو بھی دیا۔ چند دن گزرے تو ایک دکاندار آ گیا، فرمایا یا رسول اللہ وقت پورا ہے، پیسے دے دیجئے۔ آقا نے فرمایا کس بات کا؟ فرمایا وہ آپ نے گھی جو منگوایا تھا۔ حضور نے فرمایا میں نے کب منگوایا ہے، میں نے تو گھی نہیں لیا۔ آقا آپ نے گھی منگوایا تھا اور میں نے بھجوایا تھا۔ حضور نے فرمایا کون لایا ہے؟ تو اسی غریب صحابی کی طرف اشارہ کیا کہ یہ آئے تھے اور گھی لے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو اس سے گھی لایا ہے؟ فرمایا لایا ہوں۔ کون سا؟ فرمایا جو آپ کو تحفہ دیا وہی۔ آقا اسے دینے لگے کہ وہ تحفہ دیا وہ میرے نام کا قرض لایا ہے؟ فرمایا آقا آپ کو پتا تو ہے غریب ہوں، میرے پاس کچھ نہیں، آپ کو خشک روٹی کھاتے ہوئے دیکھا، جی چاہا کہ میرا محبوب بھی گھی لگا کے کھائے، میرا محبوب بھی گھی کے ساتھ کھائے، میرا دل چاہا، میرے پاس کچھ تھا نہیں تو میرے پاس اور کوئی حل نہ تھا، بازار میں آپ کے نام کا قرض لیا۔ ہم غریبوں کو قرض کون دیتا ہے؟ آپ کے نام کا قرض لیا پھر آپ کو تحفہ دیا۔ آقا مسکرائے، دکاندار کو کہا تو اپنے پیسے لے جا۔ وہ جب لے گئے حضور نے بلایا، کہا آؤ اس کو تو دیکھو، قرض بھی میرے نام کے لیتا ہے اور تحفے بھی مجھے دیتا رہتا ہے۔ آقا اس جذبے سے بڑے خوش ہوئے، آقا نے اس محبت کی تعریف فرمائی، مزاح فرماتے تھے کہ قرض بھی میرے نام کے لیتا ہے اور تحفے بھی مجھے دیتا ہے۔ محبت بندے سے ایسے کام کرواتی ہے، مگر قرض کے معاملے میں اتنی احتیاط کرنی چاہیے کہ جتنا بچا جا سکے صرف ضروریات کے لیے لے۔ کیوں؟ آپ پریشان ہو جائیں گے اگر اگلی میری باتیں سنیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحابہ نے گزارش کی فلاں ساتھی فوت ہو گئے، یا رسول اللہ جنازہ پڑھائیے۔ میرے آقا وضو فرما کے آئے، مصلی پہ کھڑے ہو گئے۔ میرے آقا کا جنازہ پڑھانا کوئی کم بات نہیں ہے، نبی مکرم جنازہ پڑھا دے۔ اللہ رب العزت نے ہم جیسے گناہگاروں کو فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، گناہگار اگر مصطفیٰ کے پاس جائے اور اگر نبی فرما دے اے اللہ اس کے گناہ معاف کر دے، رب نے وعدہ فرمایا میں سارے گناہ معاف فرما دوں گا۔ گناہگار چل کے جائے اور نبی کہہ دے تو اللہ سارے گناہ معاف فرما دے۔ جنازہ ایسا عمل ہے کہ مصطفیٰ چل کے آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ اس مرنے والے کے گناہ بخش دے۔ تو بتائیے کتنا کرم ہوتا ہوگا۔ میرے آقا جنازہ پڑھانے آئے، حضور نے پوچھا تمہارا یہ بھائی مکروس تو نہیں تھا؟ بہت غور سے سنیے، تمہارا یہ بھائی مکروس تو نہیں تھا؟ صحابہ نے فرمایا ہاں یا رسول اللہ اس پہ قرض ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا اس کی کوئی جائیداد ہے جسے بیچ کر اس کا قرض ادا کیا جا سکے؟ اس کے کوئی اثاثہ جات ہیں جسے بیچ کر اس کا قرض ادا کیا جا سکے؟ فرمایا یا رسول اللہ نہیں، میں اس نے زندگی میں کوئی اہتمام کیا تھا کہ میرے بعد میرا بیٹا، میری بیوی، میرا بھائی، میرا دوست قرض ادا کر دے گا؟ لینے والوں سے کوئی معاہدہ کیا تھا؟ فرمایا ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا نہ خود دیا، نہ کوئی جائیداد چھوڑ کے آیا اور نہ کسی کے ذمہ لگا۔ آقا نے چادر مبارک اٹھائی، فرمایا میں ایسے بندے کا جنازہ نہیں پڑھتا۔ غور کیجئے اس بات پر کہ میں ایسے بندے، صحابی رسول ہے، آپ اور میں کس قید کی بولی ہے؟ وہ صحابی رسول ہے۔ آقا نے فرمایا میں جنازہ نہیں پڑھتا، یہ نہیں فرمایا تم بھی نہ پڑھو، مگر آقا نے فرمایا میں ایسے شخص کی جو قرض لیتا تو رہا ہے مگر ریٹرن کرنے کے کوئی اسباب نہیں دیے، نہیں بنائے، میں ایسے شخص کا جنازہ نہیں پڑھتا۔ آقا پلٹنے لگے، صحابہ منت سماجت کرنے لگے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت علی شیر خدا تھے، آپ نے فرمایا یا رسول اللہ جنازہ مت چھوڑیے، میں علی ذمہ داری لیتا ہوں، اس کا جتنا قرض ہوگا میں ادا کر دوں گا، مگر ہمارے بھائی کا جنازہ نہ چھوڑیے۔ حضور نے فرمایا علی تو نے اس کو دوزخ کی آگ سے چھڑا لیا ہے۔ یہ تو صحابی رسول تھے جو طبی طور پر وصال فرما گئے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جب بندہ راہ خدا میں شہید ہو جائے اس سے کسی قسم کا سوال نہیں ہوتا، کسی قسم کا سوال اس سے
نہیں کیا جائے گا بنا سوال و جواب کے. وہ جنتی ہے مگر جنت کے دروازے پہ روک کے اسے یہ بات بتائی جائے گی کہ جب تک قرض کا معاملہ کلیئر نہیں کرو گے شہید تمہیں بھی جنت نہیں دی جا سکتی. شہید سے بھی قرض کے معاملات پہلے نمٹائے جائیں گے. شہید سے بھی پوچھا جائے گا کیونکہ شہادت کے لیے کیا پتہ تو نہیں تھا کہ شہید ہوں. وہ کہہ سکتا ہے مولا میں نے ادا کرنے تھے. اب وہ میدان حشر میں بیٹھ کر قرض ادا کرے گا. جن کو آپ نے قرض ادا نہیں کیا اور جنہوں نے معاف نہیں کیا, جتنی نمازیں, جو روزہ, حج, زکات, جب تک لین دین کلیئر نہیں ہوگا اس وقت تک بندہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. سو یہ درس قرآن میں لفظ قرض آیا ہے تو لفظ قرض, شوقیہ قرض چھوڑ دیں, ضرورتاً قرض لیا کریں. اپنی زندگی میں جس چیز کی ضرورت ہے لے لیں تو لوٹانے کا اہتمام کیا کریں. دینا بھی سنت ہے, لینا بھی سنت ہے. میرے آقا نے فرمایا جس نے قرض دیا ہے تو میں محمد فیصلہ کرتا ہوں اللہ اسے ڈبل صدقے کا ثواب عطا فرمائے گا. صدقے سے بھی 2 گنا اجر اللہ عطا فرمائے گا. پھر میرے آقا نے فرمایا کہ جو مقروض سے رعایت کرتا ہے, مہلت کرتا ہے, قیامت والے دن اللہ اس کو مہلت عطا فرمائے گا, اللہ اس کے ساتھ رعایت فرمائے گا. جو مقروض کے قرض کو معاف کرتا ہے اللہ اس کے گناہ معاف کرتا ہے. یہ قرض کے لفظ کی مختصراً تشریح میں نے بات کی ہے. آئیے اب اس آیہ مبارکہ میں جو خاص راز ہے کہ ہم اور آپ قرض لیں گے تو کب لیں گے؟ کہ جب ہمیں ضرورت ہوگی. قرض لینے میں نے لباس لینا ہے, میرے بچے بھوکے ہیں, میرے گھر کی مکان کی چھت ٹوٹ گئی ہے, مجبوریاں ہیں. ہر دور میں ضروریات بدلتی ہیں. بل کی آخری تاریخ ہے, بچے کی داخلے کی آخری تاریخ ہے, بہت ساری مجبوریاں ہیں. ہر دور میں مجبوریاں اور ضروریات بدلتی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے امتی کا ایک کام کیا میں محمد قیامت کے دن اس کے 10 کام کروں گا. دنیا میں تو کام بہت سارے ہو سکتے ہیں, میدان حشر میں آپ کے میرے کیا کیا کام ہوں گے, بس ایک ہی کام ہے کہ رب گناہ بخش دے, معاف فرما دے اور جنت عطا فرما دے. آقا نے فرمایا جس نے میرے امتی کا ایک کرب, ایک درد دور کیا میں محمد قیامت والے دن اس کے 10 درد دور کروں گا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو قرض لینے سے منع فرماتے. قرض آپ اور میں لیں گے تو ضرورتاً لیں گے, جو ہماری ضروریات ہیں, لباس, مکان, مگر سوال یہ ہے کہ اس آیہ مبارکہ میں رب فرما رہا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, اور من ذا الذی, حضور شیخ الاسلام کا ترجمہ سماعت فرمائیے. 4 تراجم اگر میں آپ کو بتاؤں آپ حیران رہ جائیں گے. اس جملے میں درد محسوس کیجئے, اس آیت کا درد فکر آپ کو بلا رہا ہے. من ذا الذی یقرض اللہ, ارے کوئی ہے جو اللہ کو قرض دے دے. حضور شیخ الاسلام ترجمہ بیان فرماتے ہیں کون شخص ہے جو اللہ کو قرض دے, قرض حسنا. کوئی ہے جو اللہ کو قرض دے. قرض تو وہ ہوتا ہے جو مجبور ہے, قرض تو وہ لیتا ہے جس کی ضرورت ہے. اللہ کو مکان نہیں چاہیے, اللہ کو لباس نہیں چاہیے, اللہ کو کھانا نہیں چاہیے, اللہ کی کوئی مجبوری نہیں, وہ تو بے نیاز ہے, وہ تو خزانوں کا مالک ہے. للہ میراث السماوات وما فی الارض, کائنات کی ہر شے اسی کی ہے. ارے جس کے پاس سب کچھ ہے وہ کیوں قرض مانگ رہا ہے؟ یہ جب آیت اتری صحابہ میں ہلچل ہو گئی, بھونچال آ گیا. فرمایا یا رسول اللہ کیا اللہ بھی قرض مانگتا ہے؟ نبی مکرم نے فرمایا آیت سنا رہا ہوں کہ رب قرض مانگ رہا ہے کہ کون ہے جو اللہ کو قرض دے. حضرت ابو طہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ سے اٹھے, فرمایا یا رسول اللہ کو قرض چاہیے. ہاں اللہ مانگ رہا ہے قرض. حضرت ابو دادا آگے بڑھے اور آقا کا ہاتھ, دایاں ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑا, چوم کے بلند کر کے فرمایا یا رسول اللہ اگر اللہ قرض مانگ رہا ہے تو گواہ ہو جائیے مجھے رب نے جتنی جائیداد اور دولت عطا فرمائی ہے ساری میں رب کے حضور پیش کرتا ہوں.
حضرت ابو دہدہ کے دو بڑے باغ تھے، دو بڑے باغ تھے کھجوروں کے۔ اس زمانے میں کوئی فیکٹریاں ملیں نہیں ہوتی تھی، اس زمانے میں کوئی اس طرح کی اثاثہ جات نہیں ہوتے تھے۔ جس کے ریوڑ تھے وہ بڑا امیر بندہ ہے، اونٹ کے، بکریوں کے، اور جس کے کھجوروں کے باغ تھے، نقد فصل بک جاتی تھی، وہ متمول شخص ہوتا تھا۔ حضرت ابو دہدہ کے عرب کے دو مشہور باغ تھے اعلیٰ نسل کے۔ فرمایا یا رسول اللہ میں دونوں باغ اللہ کو دیتا ہوں۔ میرے آقا نے ہاتھ پکڑے ہوئے فرمایا ابو دہدہ دونوں نہیں، میں محمد فیصلہ کرتا ہوں ایک اللہ کو دے دے اور ایک خود رکھ لے۔ حضرت ابو دہدہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ کا حکم مان لیا۔ حضرت ابو دہدہ وہاں سے نکلے اور اپنے باغ کے دروازے پہ آئے۔ کیا خوبصورت باغ کا نقشہ ہے حدیث مبارکہ میں کہ اونچے لمبے درخت، پکی ہوئی فصلیں اعلیٰ نسل کی، چشمہ بہ رہا ہے، حضرت ابو دہدہ کے بچے کھیل رہے ہیں، آپ کی زوجہ چل پھر کے اپنی پسندیدہ پکی ہوئی کھجوریں شہد کی طرح میٹھی چن رہی ہیں۔ حضرت ابو دہدہ دروازے پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں یا ام دہدہ اخرج، اے ام دہدہ باہر نکل۔ وہ باہر نکلنے لگی، فرمایا نہیں بچوں کو بھی لے کے آ۔ کیوں؟ فرمایا اے میری زوجہ یہ باغ اب ہمارا نہ رہا، ابو دہدہ نے رب کو دے دیا ہے۔ وہ بھی ابو دہدہ کی زوجہ تھی، انہوں نے بھی بچوں کو پکڑا، چلنے لگی۔ سو جو آلات تھے، گھڑا تھا، گلاس، برتن، وہ جو کسانوں کے بیلچے، کدال وغیرہ، کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگانا، میں سارا باغ رب کو دے آیا ہوں، بس بچوں کو لو اور پلٹو۔ اس زوجہ نے تازہ کھجوریں چنی ہوئی تھی اور دوپٹے کے پلو میں لا رہی تھی۔ آپ نے فرمایا میری زوجہ یہ تیری محنت ہے، لیکن ہو سکتا ہے میرے دینے کے بعد تو نے کوئی کھجور اٹھا لی ہو، سو جاؤ اس کھجور کو بھی رکھ کے آؤ، یہ کھجوریں بھی اب ہماری نہیں ہے، میں نے یہ بھی اللہ کو عطا فرما دی ہے۔ وہاں سے خالی پلٹے میرے آقا نے خوشخبری سنا دی، ابو دہدہ تیرے اس انداز اور قرض دینے کو رب نے پسند فرمایا، قبول بھی کر لیا اور تیری بخشش بھی فرما دی۔ ایک غریب صحابی رسول تھے حضرت اقرع بن حابس، وہ دوڑ کے گھر گئے، گھر میں کچھ نہیں۔ زوجہ نے بتایا کہ صبح سے میری بیٹیاں بھوکی ہیں، گھر میں کچھ نہیں ہے، تو واپس آ سکتا تھا، میرے پاس کچھ نہیں۔ جیسے آپ میں ہم ہیلے بہانے کرتے، میرے پاس کچھ نہیں۔ خالی پلٹنے کی بجائے وہ بنو قریظہ گئے اور بنو قریظہ میں بلند ٹیلے پہ کھڑے ہو کے حضرت حابس کہتے ہیں کہ سستا مزدور آیا ہے، کوئی ہے جو مزدوری کرا لے؟ ایک یہودی نکلا، صحت مند شخص کا سستا مزدور آیا ہے، کوئی مزدوری کرا لے۔ یہودی نے کہا وہ کنواں ہے، وہ ڈول ہے، یہ باغ ہے، وہاں سے پانی نکالنا ہے اور کھجور کے باغ کو پانی دینا ہے، بولو کرو گے؟ اب یہ آپ کی اور میری طرح نہیں کہ 20 فٹ پہ پانی نکل رہا ہے، عرب کے کنویں تھے جس میں سے ڈول کھینچنا پڑتا ہے۔ فرمایا کرو گے؟ کہ مزدوری کرنے آیا، تو سستے کا نعرہ لگایا تھا۔ جب اس نے دیکھا بندہ بہت مجبور ہے، کہا میں ایک ڈول کھینچنے اور مشکیدہ بھر کر باغ تک لے آنے کی صرف ایک کھجور دوں گا، دانہ کھجور کا، ایک ڈول نکالنے کا صرف ایک دانہ دوں گا۔ مزدور کا استحصال گناہ کبیرہ ہے، اللہ کی دشمنی ہے۔ اس یہودی نے دیکھا، جب آپ نے دیکھا اتنا کم ریٹ لگا ہے، پھر بھی تیار ہو گئے، ڈول لیا، دیوانہ وار پانی نکالتے ہیں اور باغ کو دیتے رہتے ہیں۔ یہودی ایک کھجور کا دانہ رکھ دیتا ہے، جب ڈول دیتے رہے، دن گزر گیا، رات آ گئی، 2 سا کھجوریں اکٹھی کی اور جھولی بھری، اپنا دامن بھرا۔ 2 سا کھجوریں اکٹھی کر کے پہلے گھر آتے ہیں اور گھر آ کے چند کھجوریں اپنی بھوکی بیٹیوں کو دیتے ہیں اور جھولی بھر کے آقا کے سامنے کھڑے ہو کے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے صبح آیت سنائی تھی کہ اب بھی اللہ کو قرض چاہیے؟ فرمایا ہاں تم دینا چاہتے ہو؟ ہاں میں دینا چاہتا ہوں، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ میری ایک پیاری بیٹی تھی جو فوت ہو گئی، یا رسول اللہ کیا اللہ میری بیٹی کو بخش دے گا؟ میں اگر اللہ کو قرض دوں، یہ ایصال ثواب کا تصور ہے، میں اگر اللہ کو قرض دوں تو کیا اللہ میری بیٹی کو بخش دے گا؟
نبی مکرم نے فرمایا تو اللہ کو قرض دے، اللہ تجھے بھی بخش دے گا اور تیری بیٹی کو بھی بخش دے گا۔ اس مزدور نے 2 سا کھجوریں آقا کی بارگاہ میں پیش کی۔ نبی مکرم نے جب ساری بات سنی کہ اس طرح کا ایک مزدور ہے اور کھجوریں کما کے لایا ہے اور راہ خدا میں دے رہا ہے، میرے آقا نے صحابہ میں کھڑے ہو کے فرمایا گواہ ہو جاؤ رب نے اکرا کو بھی بخش دیا ہے اور اس کی بیٹی کی بھی بخشش کا اعلان فرما دیا ہے۔ من ذلذی یقرض اللہ، صحابہ حیران ہو گئے کہ کوئی ہے جو اللہ کو قرض دے دے۔ میرا سوال یاد رکھیے گا جس کا آج درس قرآن ہے کہ اللہ نے قرض کیوں مانگا؟ جب وہ قادر ہے، جب وہ سارے خزانوں کا مالک ہے، اسے ضرورت نہیں ہے، اللہ نے کیوں قرض مانگا؟ شاید آپ میرے جملے کے درد کو محسوس نہیں کر پا رہے، مجھے مثال دینی پڑے گی۔ اللہ نہ کرے کہ زندگی میں کبھی آپ یہ دن دیکھیں، کبھی کسی اور کے دروازے پہ بھی یہ دن نہ دیکھیں کہ وہ باپ جس نے ساری عمر اولاد کو پالا ہو، محنت مزدوری پردیس کر کے لوگوں کی بات سن کے جس نے بیٹے بیٹیوں کو جوان کیا ہو، اولاد جوان ہو گئی، باپ بوڑھا ہو گیا، کما نہیں سکتا، کمر جھک گئی، اور کسی شام باپ بیٹے کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، بیٹا کچھ پیسے قرض چاہیے، میں نے دوا لینی ہے، قرض ملے گا؟ ارے وہ ماں جس نے خون جگر دودھ بنا کے پالا ہو، جس نے اولاد کو پالا پوسو، آج بوڑھی ہو گئی، بیٹا اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ بیٹھا ہو اور ماں دروازے پہ آگے کہتی ہے بیٹا کچھ چند روپے مجھے قرض کے ملیں گے۔ ارے ماں باپ کو قرض مانگنے کی نوبت کیوں آئی؟ یہ اولاد کا کردار ننگا ہو رہا ہے کہ وہ اولاد جس سے باپ قرض مانگ رہا ہے، نوبت کیوں آئی؟ میرے آقا نے ایک نوجوان نے سوال کیا میں کماتا ہوں تو میرے باپ کا کتنا حق ہے؟ آقا نے فرمایا تیرا مالک بھی تیرا باپ ہے اور تیرے ساری دولت کا مالک بھی تیرا باپ ہے، وہ چاہے خرچ کرے یا کسی کو دے دے۔ اور آج باپ بیٹے سے مانگے، کوئی یہ اولاد کی لاپرواہی ہے، یہ اولاد کی ناقدری ہے کہ باپ تو آرڈر کرے بیٹا میری دمائیں ختم ہیں لیتے آنا، بیٹا مجھے پیسے دے میں نے کچھ چیزیں لانی ہے، مگر ماں اگر کہہ رہی ہے نا کہ بیٹا چند روپے قرض دے دے، یہ موت کا وقت ہے۔ اللہ یہ دن کسی کو نہ دکھائے۔ یہ تو ماں باپ ہے جس نے چند سال پالا، ارے وہ رب جو کل کائنات کا پالنہار ہے، جو انسان سے لے کے کیڑوں تک پال رہا ہے، کسی دن ندا آئے من ذلذی یقرض اللہ، بندو رب تجھ سے قرض مانگ رہا ہے، رب بندے سے قرض مانگے۔ اور یہ پتہ ہے کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اگر آپ کے دروازے پر کوئی غریب آئے قرض مانگے تو اچنبے کی بات نہیں ہے، مگر علاقے کا رئیس، علاقے کا سردار، علاقے کا بڑا بندہ مالدار آپ کو کہے کہ بھائی مجھے تھوڑی سی پیسوں کی ضرورت، آپ حیران رہ جائیں گے اتنا بڑا بندہ مجھ سے قرض مانگ رہا ہے، نہ لوٹانے کا پوچھیں گے نہ آپ کو خطرہ ہوگا، اتنا بڑا بندہ ہے اور مجھ سے چند ہزار روپے مانگ رہا ہے، آپ اسے اپنی خوشبختی سمجھیں گے، آنر سمجھیں گے، نبی ہوگا تو زیور اور کپڑے بیچ کے بھی اس کی ضرورت پوری کریں گے کہ بڑا بندہ میرے دروازے پہ آیا، میرا شیخ آیا، میرا استاد آیا، مجھ سے مانگ رہا ہے، میرے بزرگ آیا مجھ سے مانگ رہا ہے۔ یہ دینے کی کیفیت ہے، یہاں کوئی عام بندہ نہیں، یہاں خالق بندے سے مانگ رہا ہے، کوئی ہے جو رب کو قرض دے؟ اچھا آیت کے آگے جانے سے پہلے اس وقت ذرا غور سے سنیے، رب نے فرمایا قرض حسنہ چاہیے، ایک قرض ہے، قرض حسن ہے۔ بعض اوقات ہمارے دروازے پہ کوئی مانگنے آتا ہے، ہم مانگنے سے پہلے اس کی اچھی خاصی کلاس لے لیتے ہیں، مانگنے آ جاتے ہو خود کیوں نہیں کماتے، میرے پاس کوئی اوپر سے پیسے آئے ہیں، درخت پہ لگے ہیں، میں نے بھی کتنی باتیں ہم سنا دیتے ہیں، اس کا دل توڑ دیتے ہیں، پھر جا کے قرض دیتے ہیں، مگر پہلے 1000 باتیں سناتے ہیں، باتیں سنانے کے ساتھ پھر کہتے ہیں واپس کر دینا، ہاں یہ ڈیٹ ہے، پھر مجھے مانگنے نہ پڑے۔ خطرہ ہوتا ہے ہمیں کہ دنیا لوٹائے گی نہیں، پھر کوئی کمزور اور غریب قرض مانگے
دنیا سے ڈرتی ہے، اس وجہ سے دیتی نہیں کہ یہ کہاں سے مجھے دے گا۔ مگر جس بندے کا پتا ہے نا کہ اس نے ابھی اگلے ماہ کے شروع میں 2 لاکھ سیلری لے لی ہے، تو اسے 5,000 دینے سے کوئی نہیں ڈرتا۔ جس کو پتا ہے کہ اس کا بل دکان چل رہی ہے شام کو مجھے لوٹا دے گا، سو دیتے وقت کوئی ہیزیٹیٹ نہیں ہوتا، لوٹانے کی گارنٹی مانگتا ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا کوئی ہے جو اللہ کو قرض دے، رب وعدہ کرتا ہے لوٹائے گا، اور صرف لوٹانے کی بات نہیں کر رہا، اضعاف و مضاعفہ، رب کہتا ہے میں لوٹاؤں گا بھی صحیح اور کئی گنا کر کے لوٹا دوں گا، کئی گنا کر کے لوٹا دوں گا۔ قرآن میں ایک جگہ پہ ہے اللہ نے فرمایا مجھے قرض دو میں ڈبل دوں گا، ایک جگہ پہ ہے مجھے قرض دو 700 گنا کر کے دوں گا۔ 10 گنا کی تو بات پکی ہے، ڈبل کر دے گا، 700 گنا کر دے گا، 500 گنا کر دے گا۔ رب وعدہ کر رہا ہے مجھے قرض دو میں لوٹا دوں گا۔ اب بھی کوئی ہے کہ اللہ کو قرض دے؟ یہاں تک آیت سن لی ہے تو میں اب آپ کو پچھلی آیت سے اس کا تعلق بتاتا ہوں۔ قرآن میں 36 بار اللہ نے فرمایا کہ میری راہ میں خرچ کرو۔ میرے تمام بھائی اور بہن اس نقطے پر غور کریں کہ خرچ اور قرض میں فرق کیا ہے، اسپینڈ لون میں فرق کیا ہے۔ اللہ نے 36 بار کہا مجھے میری راہ میں خرچ کرو، 36 بار کہا میری راہ میں خرچ کرو، اور جب بندے نے خرچ نہیں کیا، جب بھی بندہ خرچ کرتا ہے، الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں ڈراتا ہے کہ اگر خرچ کر لیا تو بل کہاں سے دو گے، خرچ کر لیا تو بچے کی فیس کہاں سے دو گے، خرچ کر لیا اگر بیٹے اولاد بیمار ہو گئی تو پھر کہاں سے لاؤ گے، پیسے پڑے ہوتے ہیں۔ مگر راہ خدا میں خرچ کرنے سے شیطان ڈراتا ہے کہ کل خود کیا خرچ کرو گے، اکاؤنٹ میں پڑے رہنے دو، گھر میں پڑے رہنے دو۔ ایک شیطان کا ڈراوا ہے، ایک رحمان کا وعدہ ہے، میری راہ میں خرچ کرو میں رب 10 گنا فوری لوٹا دیا کرتا ہوں، 100 گنا دیتا ہوں، 700 گنا دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے پہلے فرمایا خرچ کرو، اب اللہ رب العزت مانگ رہے قرض۔ یہ ہماری سخاوت نہیں ہے، یہ آیت کنجوسوں کو ایڈریس کر رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا خرچ کرو، خرچ کرو، خرچ کرو۔ جو خرچ ہو جائے نا بیوی پر، بچوں پر، اولاد پر، جو خرچ ہو جائے مسجد پر، وہ واپس نہیں لوٹتا، اجر و ثواب جدا ٹاپک ہے۔ جو خرچ ہو جائے وہ واپس نہیں پلٹتا، مگر قرض واپس پلٹتا ہے۔ خرچ کرنے سے بندہ پریشان ہوتا ہے، 10 روپے کا نوٹ نکالتا ہے، 50 کا نوٹ نکالتا ہے، 100 کا نکالتا ہے، مگر قرض وہ 10 لاکھ بھی دے دیتا ہے جہاں تسلی ہو، قرض وہ بہت ساری دولت دے دیتا ہے۔ ارے سن، رب نے فرمایا خرچ کرو، خرچ کرو، خرچ نہیں کیا، اللہ نے فرمایا اچھا چلو قرض ہی دے دو۔ خرچ نہیں کرتے، ڈرتے ہو، قرض ہی دے دو، رب قرض تمہیں لوٹا دے گا اور کئی گنا کر کے لوٹا دے گا۔ سوال ابھی باقی ہے کہ زید نے قرض مانگا، اس کے بچے بھوکے تھے، ارے عمر نے قرض مانگا، اس کا مکان گر رہا تھا، کسی کا لباس نہیں تھا۔ اے اللہ تو اپنے بندوں سے قرض کیوں مانگ رہا ہے؟ اپنے لیے نہیں مانگ رہا، جا تیرے پڑوس میں تیرا پڑوسی بیمار ہے، دوا اس کو لے کے دے، لکھ رب کے نام پہ لے، لوٹائے رب دے گا۔ کوئی تیرے رشتہ داروں میں بھوکا ہے، اگر تجھے خرچ کرنے کی توفیق نہیں ہے، اس کو ناصحت دے کے آ اور رب کے نام پہ لکھ لے، وہ غیرت والا کھلا اپنے رشتہ دار کو، لوٹا رب دے گا۔ رب اپنے لیے نہیں مانگ رہا، رب غریبوں کے لیے مانگ رہا ہے، بھوکے پیاسوں کے لیے مانگ رہا ہے۔ اس نے اپنے لیے سوال نہیں کیا، سوال اس نے کیا ہے تو تیرے میرے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے کیا ہے، بیدار کرنے کے لیے کیا ہے کہ تو گن گن کے رکھتا ہے، تو گزر جائے گا تو تیری نسل اس پہ لڑے گی، اور رب کو قرض دے دے، رب لوٹا بھی دے گا، اور صرف نہیں لوٹائے گا، لہو اجر کریم، وہ وعدہ کرتا ہے کہ دولت لوٹا بھی دے گا اور اجر بھی اسی طرح رکھے گا، قیامت کے دن اجر بھی عطا فرما دے گا۔ سو دنیا گواہ ہے کہ رب کے راستے میں خرچ کرنے والا کبھی خالی نہیں گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق سے بات شروع کی تھی، آپ نے گھر کا سارا مال دے دیا تھا۔ کہ آپ نے یہ بات کسی عالم دین سے، کسی
مفسر محدث سے سنی ہے کہ اگلے دن کسی سے انہوں نے کسی سے کھانا مانگا، میں تو سارا خرچ کر چکا، چندہ دے چکا، مجھے کھانا تو کھلا دو، میں تو سارے برتن دے چکا، مجھے کوئی گلاس ہی دے دو. کہیں آپ کو تاریخ میں نہیں ملے گا کہ سارا مال لوٹانے والے کو مخلوق سے مانگنا پڑ گیا. اگلے مہینے پھر مدینہ کے متمول لوگوں کی لسٹ بنی تو ابو بکر پھر بھی ٹاپ پر ہے، ابو بکر پھر بھی ٹاپ پر ہے. آج قرآن پکار کر کہہ رہا ہے کہ تم میں سے کوئی ہے جو رب کو قرض دے دے، کبھی بھی نہ ڈرے. میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو آخری وقت ختم ہوا چاہتا ہے جو ہمارا ایک گھنٹے کا ہے، الشیخ سیدنا عبد القادر گیلانی کا مہینہ ربیع الثانی محبت سے مناتے ہیں. ان کی آخری وصیت جو تھی وہ سخاوت تھی. آپ نے اپنے آخری وصیت اور خطاب میں حضرت عبداللہ ابن